ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول خوبصورت ہو، ہمارا معاشرہ بہترین ہو، ہمارے معاشرے میں سکون ہو۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم چاہتے تو ہیں کہ سکون ہو، لیکن ہمارا عمل ایسا ہے کہ سکون نہیں ہو سکتا۔ باتوں میں ہم چاہتے ہیں، عمل ہمارے کچھ اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اسی ایک جملے کے اندر پورے معاشرے کا امن چھپا ہے۔ ایک انسان اپنے آپ کو درست کرے، پھر ایک اپنے اہل خانہ کو، تو آپ کا پورا معاشرہ ہی خوبصورت ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم حاصل کرنا اتنی ضروری ہو چکی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ سائنس کا زمانہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور یہ پوری کائنات یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اب فعل میں انسان رزق ڈھونڈتا ہے، زمین میں تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے۔ اگر اس نے قرآن مجید نہیں پڑھا تو پھر اس کی تحقیق کسی ایسی چیز پہ جا کے ٹک گئی، وہاں جا کے اس کی تحقیق رکی کہ اس کی سمجھ میں کچھ اور آ رہا ہے اور قرآن پاک کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کو کچھ اور سمجھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے مطابق علم حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے قول اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ چیز ٹھیک ہے جو ہمیں سمجھ آ گئی۔ دیکھیے، مسلمان وہ ہے، ایک طرف وحی الہی کا علم ہو اور ایک طرف سائنس کا علم ہو۔ اگر سائنس قرآن پاک کی کسی آیت سے ٹکرا رہی ہے تو مسلمان کا کام ہوتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تک اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی، قرآن پاک ہی ہمیشہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس نے کائنات بنائی ہے اس کو پتا ہے کہ کائنات میں کیسے رنگ اس نے بکھیرے ہیں۔ انسان کی تحقیق بدلتی رہتی۔ بڑے بڑے آپ نے ایسے ایسے سوالات دیکھے ہوں گے جو حالات کے مطابق دوسرے آنے والے سائنسدانوں نے پچھلے سوالات کو غلط کہا۔ پھر کائنات کے بڑے بڑے ایسے نظام ہیں جن میں سائنسدانوں کا آپس میں تضاد ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تعلیم لیں تاکہ آپ کا عقیدہ بچے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دیں، پھر یونیورسٹی میں جائیں، پھر کالج میں جائیں، پھر دنیا کی جس یونیورسٹی میں بھی چلا جائے گا تو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، جس نے پورا یورپ پھرا اور پھر آ کر کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری خاک کا خاک مدینہ و نجف، اس لیے کہ میری آنکھوں میں مدینہ پاک کی اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے
در کی خاک تھی، اس لیے ان کی محبت میں میں ڈوبا ہوا تھا، میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے ان میں عیب نظر آتے تھے، لیکن محبت مجھے مدینے میں ہی نظر آتی تھی، محبت مجھے نجف میں ہی نظر آتی تھی۔ یہ ہے مسلمان پوری دنیا میں ایک بادشاہت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس جو علم ہے کائنات میں کسی کے پاس اتنا علم نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک عورت اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کرے گی اور اس کا جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ان لوگوں کو بلائے گا جن کے خلاف اس کا مقدمہ ہوگا۔ سب سے پہلے اللہ تعالی اس کے والد محترم کو بلائے گا کہ آ بھائی، اس کے والد صاحب آئیں گے، عورت کہے گی اے اللہ میں جہنم کے رستے پہ تھی، یہ جنت کے رستے پہ تھا، اس نے مجھے جنت کے رستے پہ کیوں نہیں بلایا؟ میں نادان تھی، یہ اگر کوشش کرتا تو میں بھی جنت کے رستے پہ چلتی، اس کا حق تھا کہ مجھے راہ راست پہ لاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے کیوں نہیں لگایا اس کو؟ وہ خاموش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایک طرف کرے گا، پھر دوسرا شخص آئے گا جو اس کا بھائی ہوگا، بھائی سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، وہ بھی خاموش۔ پھر اس کے خامد کو بلایا جائے گا کہ تو اس کو سیدھے رستے پہ لگا سکتا تھا، وہ بھی خاموش ہو جائے گا، اس کو بھی دوسری طرف کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے جوان بیٹے کو بلایا جائے گا، تیری ماں تھی، تجھے کتنے پیار سے پالا تھا، اگر تیری ماں غلط رستے پہ تھی تو نے اس کو اچھی کیوں نہیں نصیحت کی، کیوں نہیں کوشش کی اس کو اچھے رستے پہ لانے کی؟ تو ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ دوستو سوچئے یہ کتنا نازک معاملہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یار بات کرنے سے معاشرہ درست نہیں ہوگا، ہم توبہ کریں گے تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کریں گے کہ اے میرا جسم، اے میرے روح، انشاءاللہ تجھے میں جب بھی کسی کام پہ لگاؤں گا تو وہ کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک بوڑھا آدمی شکایت لے کر آیا اور عرض کی اے امیر المومنین، میرا بیٹا میری نافرمانیاں کرتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پریشان ہوئے اور اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ اٹھا کے لے کے آؤ اس کے بیٹے کو۔ جب فوج گئی اس کے بیٹے کو اٹھا کر لے کر آئی تو اس کے بیٹے کو سامنے بٹھا کر امیر المومنین نے پوچھا تو اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہے، اپنے باپ سے نافرمانیاں کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے ندامت کی نظروں سے امیر المومنین کی طرف دیکھا اور ایک عرض کی اے امیر المومنین، آپ بتائیں کہ میں اپنے والدین کی فرما برداری کروں، یہ والدین کا مجھ پر حق ہے کہ میں اپنے والدین کے حقوق پورے کروں، لیکن کیا اس سے پہلے میرے والدین کا بھی کوئی حق ہے جو اس نے اپنی اولاد کے پورے کرنے ہیں؟ کیا والدین پر بھی حقوق ہوتے ہیں اولاد کے؟ امیر المومنین نے فرمایا ہاں، سب سے پہلے حقوق ہی والدین پر ہوتے ہیں کہ وہ اولاد کے حقوق پورے کرے۔ پوچھا گیا جی وہ کون سے ہیں؟ فرمایا سب سے پہلا والد پر حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی اولاد کے لیے اچھی نیک سیرت، نیک صورت، اچھے خاندان کی اور خوبصورت اسلام مذہب کی کوئی عورت ڈھونڈے تاکہ آنے والی نسل اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما بردار بنے۔ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ اولاد دے تو اس کا اچھا نام رکھے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دے۔ اگر قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ سمجھ بیٹھے گا جو کسی نے اس کو بتا دی ہے، چاہے وہ بات جو کسی نے اس کو بتائی ہے وہ قرآن کے مخالف آ جائے،
اب اس کو قرآن کا علم ہی نہیں ہوگا تو وہ سمجھے گا شاید یہی حق ہے. کوئی کہہ دے گا کہ سورج رکا ہوا ہے تو قرآن کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان، یہ چلتے ہیں. وہ سمجھے گا کہ نہیں یہ اس نے جو کہہ دیا ہے یہ سچ ہے، حالانکہ یہ سچ نہیں ہے. تحقیق بدلتی رہتی ہے زمانے کے حساب سے. آنے والے لوگ جب جدید طریقے سے تحقیق کرتے ہیں تو وہ پچھلوں کو بے وقوف سمجھ دیتے. اس لیے تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں لیکن اللہ کا قول بدلتا نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. تو اس نے کہا اے امیر المومنین، میں عرض کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے سب سے پہلے جس عورت سے شادی کی وہ مجوسی تھی، پھر میرا نام بھی ایک ایسا رکھا جس کا کوئی معنی ہی نہیں. پھر میری تربیت ایسی کی کہ مجھے بکریاں چرانے کا ہنر سکھایا، مال چرانے کا ہنر تو سکھایا، اب وادیوں میں جانے کا ہنر تو سکھایا، مال کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو، گایوں کو پانی پلانے کا ہنر تو سکھایا. لیکن ان سے پوچھیں کہ کیا مجھے قرآن کی تعلیم دلائی ہے؟ وہ بیچارہ بوڑھا سر نیچے کر کے بیٹھا رہا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تجھے ہم سزا دیتے، لیکن یاد رکھنا کل اللہ کی بارگاہ میں تجھے ان کا حساب دینا ہوگا. تو نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. اگر ہم اپنے بچوں کو انجینئرنگ کرواتے ہیں اور قرآن کی تعلیم نہیں دلواتے، ہم اپنے بچوں کو گمراہ کرتے. یہ انجینئرنگ تو ہندو بھی کرواتے، یہ تو سکھ بھی کرواتے، یہ غیر مذہب بھی سارے کرواتے. آپ نے کون سے اسلام کی تعلیم دلوائی؟ بھائی سب سے پہلے قرآن کی تعلیم دلوائیں، پھر بھیجیں اپنے بچوں کو یونیورسٹی کی جانب، لیکن ان کا عقیدہ تو درست ہو نا. جب ان کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی پھر انشاءاللہ ان کے کردار سے، ان کے علم سے لوگ فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور غیر مسلم وہ اپنا رستہ چھوڑ کر جہنم والا انشاءاللہ جنت کے رستے پہ بھی آ جائیں گے. آپ کے بچوں کو، آپ بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو بھی پھر جنت عطا فرما دیتا ہے. اگر والدین نے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی تو پھر بچے والدین کے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کرتے ہیں. اگر اچھی تربیت کر دی، بچے اچھے بنے تو پھر والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے.